چچا رشید نے دیکھا قبرستان کے درمیان خالی جگہ میں نور پھیلا ہوا ہے. روشنی کے ہالے آسمان سے اتر اتر کے سارا قبرستان منور ہو رہا ہے. اسی روشنی کے درمیان میں بہت سارے نورانی چہرے سفید پوش لوگ کھڑے ہیں. سب نے سر سے پیروں تک عربی چولے پہنے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان ایک تخت ہے جس پر سونے، چاندی اور قیمتی جوہرات چمک رہے ہیں. اس تخت پر ایک بہت پرنور روشن چاند سے چہرے والے بزرگ بیٹھے ہیں جن کے سر پہ تاج ہے. انہوں نے عباس کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے اور وہ بزرگ عباس کے ہاتھ عقیدت کے ساتھ چوم کر کبھی آنکھوں سے لگاتے ہیں کبھی ہونٹوں سے لگاتے ہیں. چچا رشید کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا. بار بار آنکھیں مل کر دیکھتے اور سوچتے کیا یہ وہی عباس ہے جس کے لیے دوسرے وقت کی روٹی نہیں ہوتی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم غریبوں پر اتنا کرم کیوں؟ کیسے؟ ہم غریبوں کی ذات بھی ادنا سی ہے، ہمیں تو کوئی اپنے سامنے بھی بیٹھنے نہیں دیتا. تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ میرا عباس ہے، میرا بیٹا؟ انہوں نے اونچی آواز میں عباس کو بلایا. عباس! اور پھر ایک دم سب بدل گیا. میرا نام ماجد ہے اور میں ایک ورکشاپ میں کام کرتا ہوں. مجھے ورکشاپ میں کام کرتے تقریباً 1 مہینہ گزرا تھا. ایک آدمی ورکشاپ میں آیا، میرے استاد کے پاس آیا اور بولا میرا نام رشید ہے میرے بھائی، میں بہت غریب آدمی ہوں، معذور بھی ہوں. بچپن سے ایک ٹانگ میں پولیو کی وجہ سے چل بھی نہیں سکتا. مزدوری کرتا تھا لیکن اب صحت اجازت ہی نہیں دیتی. آپ میرے بیٹے کو ورکشاپ میں کام پر رکھ لو. اور ہاتھ جوڑ کے استاد کے آگے جھک کے بیٹھ گیا. استاد بہت رحم دل آدمی تھا. بولا ٹھیک ہے تم لے آؤ اپنے بیٹے کو. وہ آدمی جلدی سے اٹھا اور لنگڑاتا ہوا واپس چلا گیا. آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے ساتھ ایک نوجوان لڑکے کو لے کر آیا جسے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی. وہ اتنا خوبصورت نوجوان تھا، لگتا تھا آسمان سے اترا ہو. کھلتی سفید رنگت، ایسے جیسے تازہ دودھ کسی نے برتن میں رکھا ہو. نیلے آسمان جیسی چمکدار نیلی آنکھیں جن میں جگنو چمک رہے ہوں. سنہری گھنگری والے بال، چہرے پر ہلکی ہلکی سنہری داڑھی، مضبوط جسم، گورے گورے ہاتھ، مسکراتا چہرہ. ایسا لگ رہا تھا ابھی آنکھوں سے بات کرے گا. میں نے اتنا حسین انسان کبھی نہیں دیکھا تھا. وہ میری ہی عمر کا تھا، تقریباً 17-18 سال تک کا ہے. استاد نے دیکھا اور بولا ماشاء اللہ بیٹا، آپ بہت پیارے ہیں اور امید ہے کام بھی جلدی سیکھ جائیں گے اور اپنے باپ کا سہارا بنیں گے. لڑکے نے خوش دلی میں ہاں میں سر ہلایا. استاد نے پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکا بولا سر میرا نام عباس ہے، میں صرف 8ویں جماعت تک پڑھا ہوں. استاد نے کہا ٹھیک ہے تو آج سے ہی ماجد کے ساتھ کام پہ لگ جاؤ اور ماجد سے سب سیکھ لو، اسے سب کام اچھے سے آتا ہے. چچا رشید نے عباس کو سر پہ ہاتھ پھیرا اور بولے بیٹا دل لگا کے کام کرنا، استاد کو شکایت کا کوئی موقع نہ دینا. عباس مسکرایا، بولا جی ابا جی. میں اور عباس جلد اچھے دوست بن گئے. عباس بہت ذہین لڑکا تھا، کام بہت جلدی سیکھ رہا تھا. وہ نماز کا بہت پابند تھا، جیسے ہی اذان ہوتی سب کام چھوڑ کے نماز پڑھتا. ہم دونوں کا گھر ایک ہی طرف تھا. ہم کام کے بعد مغرب کے بعد ورکشاپ بند کر کے ساتھ نکل جاتے. پہلے عباس کا گھر آتا تھا. عباس کے گھر کے ساتھ ہی ایک بڑا قبرستان تھا. عباس اپنے گھر کی طرف مڑ جاتا اور میں سیدھا آگے نکل جاتا. آگے 1 کلومیٹر دور میرا گھر تھا. ہمارا روز کا معمول تھا ساتھ جان. ایک دن چچا رشید آیا اور استاد کو کہنے لگا استاد جی آپ کی مہربانی ہوگی، آپ عباس کو جلدی چھٹی دے دیا کریں، یہ بہت لیٹ ہو جاتا ہے. اس کی ماں بیمار ہے نا، دروازے پر بیٹھی رہتی ہے، راستہ دیکھتی رہتی ہے، کھانا بھی نہیں کھاتی. یہ روز کبھی 2 بجے آتا ہے کبھی 4 بجے. استاد حیران رہ گیا اور میں بھی بہت حیران ہوا. استاد نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ورکشاپ تو مغرب کے وقت بند ہو جاتی ہے. میں نے بھی کہا ہاں چچا ہم دونوں ساتھ ہی گھر کے لیے نکلتے ہیں. سب عباس کی طرف دیکھنے لگے. وہ نظریں جھکائے کھڑا تھا، کسی سوال کا کوئی جواب نہ دیا. استاد نے کہا ماجد تم اور عباس چھٹی کرو، اور چچا رشید کو اپنے پاس روک لیا. ہم دونوں چھٹی کر کے نکل گئے. چچا رشید کو استاد نے کہا مجھے کچھ مشکوک لگ رہا ہے، تم اپنے بیٹے کا پیچھا کرو آج سے ہی. چچا ہمارے پیچھے پیچھے چھپتا ہوا آیا. میں اپنے گھر کی طرف نکل گیا تو چچا نے دیکھا عباس سیدھا قبرستان کی طرف جا رہا ہے. ایسے لگ رہا تھا عباس کسی جادو کے زیر اثر ہے. خودکار انداز میں قدم اٹھاتا تیز تیز قدموں سے قبرستان کی طرف جا رہا تھا. چچا بھی ساتھ ہی گیا. پھر چچا نے قبرستان میں وہ سب دیکھا، وہ نور، وہ چاند جیسے چہرے، وہ تخت، وہ روشنیاں، سب کچھ جو پہلے بتایا گیا ہے.
اور نورانی بزرگ اور سب چہرے تخت کچھ بھی نہ رہا، ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ عباس پلٹا اور باپ کے پاس آ کے بولا، ابا آپ نے یہ کیا کیا، کیوں کیا؟ چچا بولا، چلو عباس گھر چلو۔ عباس کو بازو سے پکڑ کے گھر لے آیا، آ کے اپنی بیوی اور بیٹیوں کو آواز دی، سب اکٹھے ہو گئے۔ چچا نے سب کو سب کچھ بتایا، کوئی یقین نہیں کر رہا تھا۔ اچانک عباس رونے لگا، بولا، اب مجھے وہ آپ کے پاس نہیں رہنے دیں گے، وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ کون تمہیں اپنے ساتھ لے کے جائیں گے؟ عباس نے کہا، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا۔ سب رو رہے تھے۔ چچا نے کہا، نہیں بیٹا، تم نہ جانا، تم مت جانا، تم چلے گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ تمہاری 2 بہنیں، تمہاری ماں، میں، ہمارا تو تم ایک ہی سہارا ہو، تم ہمیں چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہو؟ عباس نے کہا، آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن میں اب آپ کے پاس نہیں رہ سکوں گا۔ انہوں نے کہا تھا جب بھی کسی کو پتہ چل گیا تم ہمارے ساتھ جاؤ گے۔ اور سب کے چہرے پر سوال چھوڑ کر اچانک عباس غائب ہو گیا۔ وہ ساری رات چچا عباس کو ڈھونڈتا رہا اور روتا رہا۔ ہمارے گھر بھی آیا، مجھے سب بتایا اور کہا، بیٹا مجھے میرے بیٹے کو ڈھونڈنے میں مدد کرو، تمہیں ایک باپ کی دعائیں ساری عمر تمہارے ساتھ رہیں گی۔ ہم سب نے مل کے عباس کو بہت ڈھونڈا، استاد کو بھی پتہ چلا لیکن وہ نہ مانا۔ میں اس قبرستان گیا، اچانک ایک ہوا کا سر جھونکا مجھے لگا اور میری آنکھیں بند ہو گئی۔ بہت دل فریب خوشبو آئی اور میری آنکھ کھلی۔ سامنے کا منظر بہت عجیب تھا، نور ہی نور میں کھڑا عباس۔ میں نے اسے کہا، عباس تم یہاں کیسے؟ اس نے کہا، ماجد میرے دوست، میرے ماں باپ کو بتا دو، اب میں ان کو کبھی نہیں مل سکتا، میں ان کا بیٹا نہیں تھا، میں شہنشاہ جنات کی اکلوتی اولاد ہوں جو 3000 سال بعد بہت منت مراد سے پیدا ہوا۔ کسی بزرگ کی دی گئی سزا کے بدلے میں مجھے 18 سال تک انسان بن کے انسانوں میں رہنا پڑا، اس لیے میں اپنے قبیلے میں نہیں رہ سکتا تھا۔ اب تم بھی جاؤ، سب کو بتا دو، ان کو بولو ان کے گھر پیدا ہوا لیکن میں ان کی اولاد نہیں ہوں، چلے جاؤ۔ وہ مجھ سے گلے ملا اور میری جیب میں کوئی چیز رکھ دی۔ پھر میری آنکھ کھلی، پتہ نہیں وہ خواب تھا یا کوئی حقیقت۔ میں اپنے بستر پر لیٹا تھا، جب میں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکل کر میرے ہاتھ میں آ گئی جس میں چھوٹے چھوٹے ہیرے پڑے ہوئے تھے۔ وہ ہیرے اتنے قیمتی تھے کہ آج میں مالا مال ہوں، میری چاولوں کی کئی فیکٹریاں ہیں، بہت ساری پراپرٹیز ہیں، اور میں نے سنا ہے رشید چچا کے گھر سے بھی ہیرے اور جواہرات کا ایک صندوق نکلا۔ ان کی دونوں بیٹیوں کے بڑے بڑے گھروں میں رشتے ہو گئے، ان کے پاس بھی بہت دھن دولت ہے، بہت بڑے بڑے گھر، شہر میں کئی فیکٹریاں، سب بہت خوش ہیں، وہ بہت امیر ہیں، سب ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد عباس دوبارہ کبھی کسی کو نظر نہ آیا، جانے وہ کہاں گیا۔